बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, क्योंकि इस वक्त मैच दाखिल हो चुका है आखिरी मरहले में और बहुत कम दिन रह गए हैं। अब हफ्तों की बात नहीं, दिनों की बात है। और इन 15-20 दिनों में मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सारी दुनिया पे रोज़ रोशन की तरह अय्यां हो जाएगा कि कौन बनेगा आर्मी चीफ। एक्सटेंशन होगी, आर्मी चीफ नए आएंगे तो कौन से आएंगे, और एक्सटेंशन होगी तो फिर कैसे होगी। क्योंकि बात हो रही है कि इंतखाबात की तारीख पे कोई बात हो रही है, इंतखाबात की तारीख आने वाली है, और फिर वही बात हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कंटिन्यू करें, फिर उनकी बात मैदान में आ गई। लेकिन क्या ये बात सबको काबिल कबूल होगी? इंतखाबात की तारीख कैसे आएगी? क्या कोई इत्तेहादी छोड़ेगा? और इत्तेहादी छोड़ेगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को कौन हैंडल करेगा? ये सारी इस वक्त पूरी के पूरी क्योस है। लेकिन आखिरी लम्हों में जो सेनेटर आजम सवाती बुजुर्ग, मुअम्मर बुजुर्ग, 70 साल उम्र, उनके साथ जो कुछ किया गया, उनको बेलिबास किया गया, वो एक खौफनाक मनाजिर थे। और उसके बाद ख़ास तौर पर सेनेटर आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी, उन पर तशद्दुद, उनको बेलिबास करना। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। और एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात की बातें, एक तरफ मामला तय करने की बातें, एक तरफ उनको रोका जा रहा है, पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, और दूसरी जानिब उनके जो सेनेटर्स हैं, पीटीआई के हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको बेतौकीर किया जा रहा है। ये है मामला। इससे कशीदगी कुछ ज़्यादा हो गई है और खान साहब काफ़ी गुस्से में हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि किसने किया ये तो सबको पता चल चुका है। वो आजम सवाती साहब ने खुद भी बता दिया, लेकिन ये कैसे हुआ और किसके हुक्म पे हुआ, ये है असल मामला। बज़ाहिर ये कार्रवाई FIA की लगती है, पीका ऑर्डिनेंस, पीका कानून के तहत ये की गई है। लेकिन पीछे जिस तरीके से वो फुटेजेस गायब की गई, CCTV फुटेज गायब की गई, सब कुछ चीज़ें तोड़ फोड़, वही स्टाइल जो अम्माद यूसुफ ARY के डायरेक्टर न्यूज़ थे, अम्माद यूसुफ साहब के घर जिस तरीके से हल्ला बोला गया था रात की तारीकी में, और जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल को उठाया गया था, डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर के घर गए थे, उनकी फैमिली को हरास किया गया था, बिल्कुल वही स्टाइल आजम सवाती साहब के साथ भी हुआ कि उनको भी इसी तरीके से किया गया। अब वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तोड़ फोड़, CCTV फुटेजेस, लाइनें उखाड़ना, ये सब कुछ आ चुका है। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अगर क्योंकि जो जाने वाले होते हैं वो तो इस तरह के काम नहीं करते, और जो ठहरने वाले होते हैं और वो ज़रूर ये काम करते हैं कि जिनको अगर पता हो कि मैंने 15-20 दिन के बाद जाना है, तो फिर वो तो सारों के साथ गुडी गुडी ताल्लुकात बनाते हैं और अच्छी अच्छी हंस हंस के बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और इससे तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के और इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी कान खड़े हो गए हैं। अब सिफारत खानों में आवाज़ें उठ रही हैं। सिफारतकार, गैर मुल्की सिफारतकार, वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं, कौंसलेट खानों में, सूबाई दारुल हुकूमतों में मौजूद हैं, वो अब पूछ रहे हैं जनाब ये आखिर माजरा क्या है, ये क्या चक्कर है, क्या अपॉइंटमेंट हो रही है, नहीं हो रही, क्या एक्सटेंशन हो रही है, और फिर अगर एक्सटेंशन हो रही है तो किस बुनियाद पे होगी, किस कानून के तहत होगी, क्योंकि मामला तो पूरे हो चुके हैं, दूसरी टर्म पूरी होने वाली है, तो एक्सटेंशन किस तरीके से होगी, और फिर एक्सटेंशन अगर होगी इस तरह की तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर ये करनी किसने है? क्या पहले शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा और नया वजीर आजम लाया जाएगा, फिर नया वजीर आजम आके ये सब कुछ करेगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस मामले में बड़ा क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब का कहीं कहीं दिल जरूर करता है कि मामलात तह पा जाएं और ये सिलसिला इसी तरीके से कंटिन्यू करे, क्योंकि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सुबह शाम बात होती है, और तमाम मामलात जो हैं
وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب تو یہی چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بالکل نہیں چاہتے۔ نواز شریف صاحب، مریم بی بی، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ اب میں اگلی خبر دے رہا ہوں، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے کہیں گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ کوئی روانگی کا ماحول ہے یا روانگی کا ایک موسم بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی اقدام نہیں ہو رہا کہ جس سے پتہ چلے کہ رخصتی ہے اور روانگی ہے اور نئے صاحب نے آنا ہے اور نئے صاحب کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے، انہوں نے، ظاہر ہے وہ بہت کم بولتے ہیں، نواز شریف صاحب بہت کم بولتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں۔ انہوں نے وہ خاص اپنے سٹائل میں جو وہ کرتے ہیں، وہ یوں سر ہلاتے رہے اور پھر انہوں نے آنکھیں ذرا گھمائیں، گھما کے ذرا مریم بی بی کی طرف دیکھیں، اور مریم بی بی بڑے کانفیڈنٹ تھی، مسکرائے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی۔ تو ظاہر ہے وہ ہاں بیٹھے تھے کچھ اور لوگ بھی، بڑے معتمد لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سر کچھ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کیا رخ اختیار کریں گی، کیونکہ وہاں پہ ایک اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو سبق سکھایا گیا ہے، تو یہ تو نہیں لگ رہے حالات۔ اور پھر کسی نے بتایا کہ جی وہ چھوٹے میاں صاحب بھی کچھ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ پھر ایک صاحب اور بھی آئے تھے اور وہ بھی یہی کر کے گئے تھے کہ جناب ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اعتبار کس پہ کیا جائے، اعتماد کس پہ کیا جائے۔ تو میاں صاحب پورے وثوق سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا فکر نہ کریں، یہ ہم نے انشاءاللہ میں اپنا جو گول ہے وہ اچیو کروں گا اور نئے آرمی چیف ضرور آئیں گے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نئے آرمی چیف ضرور آئیں گے، اور کیسے آئیں گے یہ ذرا انہوں نے کہا کہ ہم پہ چھوڑ دیں۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کنوے کیا ہوا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی جو چینجز آنی ہے نا جی، وہی تبدیلی آئے گی، یکسر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جس سے مطلع تھوڑا سا مزید موسم کھلے گا۔ وہ آئے گی اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہوئے ہیں امریکہ، وہاں پہ وہ IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے اس نوعیت کی ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے معتمد خاص کے طور پہ گئے ہیں اور امریکی انتظامیہ سے ان کی ملاقاتیں ہیں۔ واپس وہ جب آئیں گے اور اس کا وہ لندن سے ہو کے جائیں گے، اور لندن سے جب ہو کے جائیں گے تو وہ میاں صاحب کو بتائیں گے کہ جناب کیا نتیجہ نکلا، اور ہو سکتا ہے میاں صاحب اس دوران کوئی 2-4 کالز بھی کریں۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو جائے گا، اسحاق ڈار صاحب جب لندن سے پاکستان پہنچیں گے تو اس میں مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب نے کہہ دیا ہے، بڑے میاں صاحب نے، کہ جناب اس معاملے میں آپ نے اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ رہنا ہے، اپنے آپ پہ مکمل اعتماد رکھنا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی، اور جو بات بھی ہے وہ بڑے میاں صاحب کی کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا۔ کسی بھی طرف سے کوئی بھی پریشر آتا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، تو وہ ایک چینل جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، وہ کسی اور طریقے سے ہوگا، آفیشیل لائن استعمال نہیں کی جائے گی، سیکیورڈ لائن جو کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورڈ ہے، وہ سیکیورڈ نہیں ہوگی، بلکہ کوئی اور جو بھی ہے۔ تو بہرحال کسی کو ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی پیسنجر کہہ رہا ہوں، میسنجر آئے، پیسنجر کی صورت میں میسنجر آئے، اور اس میں پھر وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھی تیاریاں بھرپور ہیں۔ نواز شریف صاحب کانفیڈنٹ 100% پر اعتماد، وہ کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، چینج آف کمان کا سمری بھی موو ہوگی، اور آرمی چیف بھی لگیں گے، اور آرمی چیف بھی بڑے ہی وہ کہتے ہیں کہ پروفیشنل آدمی ہوں گے، اس لیے اس چیپٹر کو اس پہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے کہا انجوائے کریں۔ اب دوسری جانب دوسرا سینیریو جو ہے، اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اب باتیں ذرا خود ہی کھول رہے ہیں، دوسری سائڈ والے لوگ، خان صاحب نہیں، تو خان صاحب کو بہت لگا ہوا ہے، خان صاحب سمجھ گئے ہیں، خان صاحب کو اندازہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے
اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور جو میسنجرز آ رہے ہیں پیغامات لے کے، وہ جو باتیں کرتے ہیں اکارڈنگلی چیزیں گڑبڑ ہیں، اور ان کو انگیج رکھا جا رہا ہے اور دانستہ انگیج رکھا جا رہا ہے کہ، اور یہ خاص طور پہ کہ استعمال ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ نہ ہی شہباز شریف صاحب تیار ہیں، یہ آپ کو بتا دوں کہ نہ ہی شہباز شریف صاحب تیار ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب تیار ہیں۔ ٹیشو پیپر بننے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ اس میں اسی دوران جو پھر ایک اور پلیئر ہیں زرداری صاحب، وہ ماسٹر پلیئر 2 ہیں وہ، کیونکہ چیزیں تو ان کے ساتھ طے تھیں اور ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بالکل دوسرے معاملات طے ہوئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ اگلا جو سیٹ اپ ہے، یعنی کہ اگلی الیکشن کے بعد کا جو سارے نظارے ہیں، وہ زرداری صاحب انجوائے کریں گے، زرداری صاحب کے پاس ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے، چیزیں ایک دوسرے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور پنجاب حکومت، درمیان میں پنجاب حکومت بھی موجود ہے، وہ کیسے واپس ہونی ہے، لیکن اس وقت فوکس ہے جی اتوار کا الیکشن، اور اتوار کا الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ 8 سیٹوں پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، 9ویں سیٹ پہ ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، اور 1 سیٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے کورم ایجنسی پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کی پارٹی اور امیدوار وہ گئے الیکشن کمیشن کہ جناب الیکشن کروائیں، انہوں نے کہا فوری طور پہ نہیں ہو سکتا، مناسب ڈیٹ دی جائے گی۔ لیکن وزارت داخلہ نے ایک چٹھی اور لکھ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ ہیئرنگ کے بعد اور سارے صوبوں سے اور مختلف اتھارٹیز سے رائے لینے کے بعد الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست وزارت داخلہ کی مسترد کر دی تھی اور الیکشن ایز پر شیڈول اناؤنس کر دیے تھے۔ لیکن وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت نے ایک چٹھی اور لکھ دی ہے اور انہوں نے کہا جی بڑی بدامنی کا خطرہ ہے، حملوں کا خطرہ ہے، اس لیے آپ اس کو ایک بار پھر ریویو کر لیں، پھر دیکھ لیں۔ اور مطلب یہ تھا کہ آپ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں، الیکشن ملتوی کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے، کوئی دھاندلی کا امکان نہیں ہے، اور اگر کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہی اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے، جلاؤ گھراؤ، تو وہ نہیں افورڈ کیا جا سکتا کوئی بھی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی انتہائی پرلے درجے کی خراب حالت ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب تک کی تو یہی صورتحال ہے، انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔